السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیں جو پیدا فرمایا ہے، مقصد زندگی کیا ہے، ہمیں دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالی انسان اور جنات کی پیدائش کا مقصد کو بیان فرمایا ہے کہ کیوں پیدا کیا گیا۔ ہر چیز کی ایک مقصد ہوتی ہے، تو انسانوں کی زندگی کی مقصد، جناتوں کی زندگی کی مقصد، مقصد حیات اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ قرآن مقدس کی جو دوسری آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کے اوپر جو ایک اہم فریضہ دیا، اس فریضہ کے مقصد کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی اس روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ تو روزوں کو فرض کرنے کا مقصد کیا بیان فرمایا کہ اس روزوں کو اس لیے تمہارے پر فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان کی مقصد زندگی بندگی ہے، عبادت کرنی ہے، اور عبادتوں میں ایک اہم عبادت جو ہمارے اوپر سامنے ہی آنے والا ہے وہ رمضان کے روزے۔ تو رمضان کے روزے کا مقصد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ روزے تمہارے اوپر اس لیے ہے، مقصد روزہ تمہیں متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ دنیائی ماحول میں ہم جب نگاہوں کو دوڑاتے ہیں تو دنیائی ماحول میں نگاہوں کو دوڑانے کے بعد ایک تجربہ سامنے آتا ہے کہ انسان جب کسی کام میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس مشغولی کی وجہ سے وہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے۔ مشغولیت انسان کو اس اندر لے کر چلے جاتی ہے، وہ اتنی گہرائی میں ڈوب جاتی ہے کہ انسان مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کے روزوں کو لا کر تمام ایمان والوں کو اس طرف توجہ دلا رہا ہے کہ میرے بندو، تمہارا جو مقصد زندگی تھا، تم دنیائی ماحول میں کھو گئے، دنیائی ماحول میں ڈوب گئے، دنیائی ماحول میں رہ کر گناہوں کے دلدل میں پھنس چکے ہو۔ اس لیے رمضان کا مہینہ تم پر لایا جا رہا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ان کی روزوں کو رکھ کر تم مقصد زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ تمہاری جو زندگی کا مقصد تھا عبادت کرنا، اس عبادت کی طرف تمہیں لوٹ آؤ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو مخلوقات کو پیدا فرمائے ہیں، ہر مخلوقات عبادت میں مشغول ہے۔ انسان جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر یہ خوشی کی لہر دوڑتی ہے،
لہذا آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں، آپ کی عبادت کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ فرشتے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، وہ ہمیشہ قیام ہی میں رہیں گے، رکوع میں ہے تو ہمیشہ رکوع ہی میں رہیں گے، سجدے میں ہے تو ہمیشہ سجدے ہی میں رہیں گے۔ تو عبادت کے واسطے تو اللہ کی جو فرشتے مخلوق ہیں وہ تو عجیب انداز سے عبادتیں کر رہے ہیں۔ پھر آدم کی کیا ضرورت، انسانوں کی کیا ضرورت؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ فرشتوں کے اندر جو عبادت کا مادہ ہے، فرشتے جو عبادت کے اندر مشغول ہیں، تسبیح کے اندر مشغول ہیں، اتنی مشغولیت رہنے کے باوجود بھی وہ کمال کا درجہ حاصل نہیں کر سکا، کمال کا درجہ حاصل نہیں ہوا ان کو۔ اس مخلوق کو عبادت میں کمال کا درجہ حاصل اس لیے نہیں ہوا کہ اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ بھوک کی خواہش کو رکھا، نہ گناہوں کی خواہش کو رکھا، نہ سونے اور جاگنے کی خواہش کو رکھا، نہ پریشانی ٹینشن کی خواہش کو رکھا، تمام چیزوں سے دور کر دیا گیا۔ اس لیے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو آنکھوں سے اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، بینائی نہیں اس کے اندر، وہ سامنے بھی دیکھ نہیں سکتا، دائیں بائیں دیکھ نہیں سکتا، اوپر نیچے دیکھ نہیں سکتا۔ اب شریعت اسلام یہ بتا رہی ہے، مسائل ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ ایک انسان، ایک ایمان والا اپنی آنکھوں سے غلط چیز کو دیکھ نہیں سکتا، ایک کسی غیر محرم کو دیکھ نہیں سکتا، ایک حسن جمال عورت کو نہیں دیکھ سکتا، وہ اپنی نگاہوں سے کوئی غلط چیز نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب اگر ایک آدمی اندھا ہے، دیکھ نہیں سکتا، بینائی نہیں ہے، تو اب یہ آدمی اگر اپنے نگاہوں سے ان چیزوں سے بچ رہا ہے تو اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہوا۔ آنکھوں سے دیکھ کر جو گناہ کی لذت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے دیکھ کر جو انسان کے اندر خواہش کی لذت پیدا ہوتی ہے، آنکھوں سے دیکھ کر انسان کے دلی جذبات کے اندر جو گناہوں کا ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے، اس چیز سے تو وہ محروم ہے، وہ تو دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو ایک اندھا آدمی، ایک نابینا آدمی، ایک نہ دیکھنے والا انسان اگر وہ یہ فخر کرے، دعویٰ کرے، ڈنکے کے چوٹ کہے کہ میں نے آج تک اپنی نگاہوں سے کوئی گناہ نہیں کیا، میں اپنی نگاہوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، تو بتلایا یہ جائے گا کہ تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ تو دیکھنے سے مجبور ہے، تو دیکھنے کی طاقت رہنے کے باوجود پھر تو نہیں دیکھتا، تو بتلایا جاتا کہ تو واقعی کمال کا انسان ہے۔ تیرے اندر گناہوں کا جذبہ پیدا ہوا، تیرے اندر خواہش کا جذبہ پیدا ہوا، لیکن پھر بھی تو گناہوں کی طرف قدم نہیں بڑھایا، پھر بھی تو گناہوں کا خیال نہیں کیا۔ آنکھیں رہنے کے باوجود، دیکھنے کی قدرت رہنے کے باوجود بھی جب تو گناہوں سے بچ گیا، نگاہ کی حفاظت کر لی، تب تو واقعی کمال کا درجہ رکھ لیا، کمال کا مرتبہ حاصل کر لیا۔ جس طرح سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہ کی بیوی نے گناہوں کی طرف دعوت دی، بند کمرے کے اندر لے کر گیا، اب گناہوں کی دعوت دی، اور حضرت
فرشتے جو عبادتیں کرتے ہیں وہ عبادت کرنے کے باوجود بھی کمال کا درجہ نہیں، اس لیے کہ انسان کے اندر عبادت کرنے کے باوجود بھی گناہوں کا بھی مقام ہے، لذتیں انسان کے اندر ہیں، خواہشیں انسان کے اندر ہیں، شہوانیت انسان کے اندر ہے، دنیا کے حالات انسان کی زندگی میں لگی ہوئی ہے، کتنی مجبوریاں انسان کے اندر ہیں، کتنی خوشی انسان کے اندر ہے، کتنا غم انسان کے اندر ہے، صبح سے شام تک نہیں کمائیں گے، شام کو کیا کھائیں گے کا ایک ٹینشن، صبح ہی جلدی آفس میں دکان میں نہیں جائیں گے، کام دھندے میں نہیں جائیں گے تو گھر کا روزگار کیسے چلے گا، یہ ایک ٹینشن، بچے نافرمان ہو رہے ہیں وہ ایک ٹینشن، رشتہ داروں کے اندر خرابی پیدا ہو گئی ہے، اختلاف پیدا ہو گیا ہے وہ ایک ٹینشن، تمام ٹینشنوں کے باوجود انسان جب نیک اعمال کرتا ہے یہ کمال کا درجہ ہے۔ تو فرشتے بھوک سے دور ہیں، فرشتے ٹینشن سے دور ہیں، فرشتے حالات زندگی سے دور ہیں، تمام چیزوں سے دور ہیں، اور اللہ کی عبادت میں دل جوڑی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ فرشتے اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہے، تو یہ کوئی کمال کا درجہ نہیں ہوا، انسانیت کے اندر تمام چیز رہنے کے باوجود جو عبادت میں لگ جاتے ہیں یہ کمال کا درجہ ہوا۔ تو فرشتوں نے کہا عبادت کے لیے تم کافی ہیں، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آدم کو پیدا کروں گا، وہ میری عبادت کریں گے، حالات ہیں ان کے ساتھ پھر بھی وہ عبادت کریں گے، یہ کمال کا درجہ ہوا۔ تو انسان دنیا میں آنے کا مقصد عبادت کرنی ہے، لیکن حالات میں وہ ڈوب جاتے ہیں، پریشانیوں میں ڈوب جاتے ہیں، گناہوں میں ڈوب جاتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر، ایمان والوں کے اوپر، اللہ کی ذات رحیم اور کریم ذات ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتے ہیں، کرم فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم گناہوں میں ڈوب گئے اور آؤ اپنے کچھ گناہوں کے بیچ میں 5 وقت کی نماز پڑھ لو، اس نماز کی برکت سے تیرے گناہوں کو دھو ڈالا جائے گا، اس نماز کی برکت سے تم پاک اور صاف ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ماحول چلتا رہتا ہے، ماحول چلتا رہتا ہے، سال کا اختتام ہوتا ہے، ایک مہینہ رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندو تم نے پورے سال گناہوں میں ڈوبا رہا، اس ایک مہینے کے اندر توجہ کے ساتھ عبادت کر لو، میری عبادت میں مشغول ہو جاؤ، اس روزوں کو تم اچھے انداز سے ادا کرو، اس روزوں کے تمام تقاضوں کو پورا کرو، اس نیک اعمال کی برکت سے تمہارے تمام گناہوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور روزہ کیا ہے؟ روزے کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ روزہ جو مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے، اس مہینے کی ہمیں ایسی تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان کی تیاری کو ہم نے کیا سوچ لیا؟ رمضان کی تیاری کا ایک نسخہ بن گیا ہے۔ کیا نسخہ بن گیا ہے؟ کہ رمضان سے 2-4 دن پہلے کسی ایک مولانا کو بلا کر رمضان کی فضیلت پر بیان کروا لو تو رمضان کی تیاری ہو گئی۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے گھروں میں کپڑوں کا انتظام کر لو، رمضان کی تیاری، رمضان کا استقبال، کھانے پینے کے بارے میں پورا آئیڈیا کر لو تو استقبال رمضان، مسجدوں کو اچھے سے سجا لو، ہو گیا رمضان کا استقبال۔ یہ رمضان کا استقبال نہیں ہے، ٹھیک ہے رمضان کے استقبال کے لیے ہم ان تمام چیزوں کو کریں گے تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایک حد تک، لیکن یہ حد سے آگے جو بڑھ جاتی ہے تو یہ بیکار ہو جاتی ہے، اور آج کا ماحول حد سے آگے بڑھ چکا، اسی میں لگ جاتے ہیں۔ رمضان کی تیاری کا مقصد علماء کرام نے فرمایا کہ جب رمضان کو
گاڑی میں جائے یا چل کر جائے، وہ کیا بول رہے بھائی جل کر کباب ہو گیا، جل کر کباب ہو گیا، جل کر راکھ ہو گیا، حالانکہ جلا نہیں ہو، گرمی نے اتنا ستایا، دھوپ نے اتنا اس کو ستایا، گویا کہ وہ جل گیا، جھلس گیا اس کا انگ۔ تو رمضان کا جب روزہ آیا، وہ ٹائم کا جو ماحول تھا بہت ہی زیادہ گرمی کا ماحول تھا۔ تو جب لوگوں نے روزہ رکھا تو گرمی میں وہ لوگ جھلس گیا، گرمی میں جل گیا۔ تو اس زمانے کے لوگوں نے روزوں کے دنوں کے نام کو رمضان رکھا۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھیے علم کی روشنی میں، جو ہم دنوں کو گنتے ہیں، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، یہ جو دنوں کا نام رکھا گیا ہے ایک مقصد سے رکھا گیا ہے، ماحول کے مطابق اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اسی طرح مہینوں کا بھی نام رکھا گیا ہے، چاہے آپ عربی کا مہینہ لیں، چاہے آپ انگریزی کا مہینہ لیں، چاہے آپ ہندی کے مہینے لیں، ماحول کے مطابق نام رکھ دیا گیا ہے۔ تو یہ روزوں جو ہے، روزے جب آیا تو اتنی گرمی تھی، لوگ جھلس گیا، تو لوگوں نے اس مہینے کا نام رمضان رکھ دیا۔ رمضان یہ عربی لفظ ہے، ہم لوگ بولتے ہیں رمضان، اصل میں رمضان نہیں، یہ ہے رمضان، را کے اوپر بھی زبر ہے، میم کے اوپر بھی زبر ہے، رمضان۔ رمضان کے یہ معنی عربی لغت کے اندر علماء بتاتے ہیں جھلس جانا، جل جانا۔ علماء کرام نے مختلف انداز سے رمضان کی میننگ کو بتایا، معنی کو بتایا ہے۔ اکثر علماء یہ معنی لیتے ہیں کہ جھلس جانا، جل جانا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ رمضان کا جو مہینہ آتا ہے، روزے کی برکت سے جو نیکیوں کو کما لیتے ہیں، روزوں کی برکت سے جو ہمارے پچھلے گناہیں ہوئی، ان تمام گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے، جھلسا دیا جاتا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس کی بنا پر رمضان جب روزہ آیا تو اس روزے کی نیکیوں کو دیکھ کر اور ماحول کو دیکھ کر ان دنوں کا نام رمضان رکھ دیا گیا۔ تو کیا پتہ چلا؟ رمضان کا مقصد کیا معلوم ہوا؟ گناہوں کو ختم کر دینا، گناہوں کو جھلسا دینا، گناہوں کو جلا دینا۔ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رمضان کی تیاری کرو، رمضان کی تیاری۔ استقبال رمضان کو ہم کیسے کریں؟ استقبال رمضان کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہم رمضان سے پہلے نمازوں کو پڑھتے تھے، 5 وقت کی نماز، اگر 5 وقت کی نماز ہم پابندی سے پڑھتے تھے تو اب اس بیچ میں عبادت میں تھوڑی اضافہ کریں، نفلوں کو پڑھیں، اس لیے کہ ہمارے اوپر دن میں روزہ، رات کے اندر ایک اہم عبادت آتی ہے تراویح کی نماز۔ ہمیں اس تراویح کی نماز جو سنت ہے اس کو ادا کرنی ہے، تو اس کی تیاری کے واسطے ہم دن کے اندر، رات کے اندر وہ ٹائم آنے سے پہلے ہی نفلوں کو ادا کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہمیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، اللہ کو راضی خوش کرنے کے واسطے۔ تو بھوکا اور پیاسا رہنے کا مقصد یہ ہوا کہ ان چیز سے ہم بچیں گے تو روزہ ہمارا ادا ہو گیا۔ حالانکہ کھانا اور پینا اور بیوی سے صحبت یہ حرام کام نہیں ہے، جائز کام ہے۔ روزوں کو مکمل ہونے کے واسطے ان اوقات میں اس کو حرام کر دیا گیا، لیکن جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو ستانا، کسی کے دل کو دکھ پہنچانا، کسی کو صدمہ پہنچانا، یہ تمام چیز ہمیشہ ہر حال میں
چغل خوری کو چھوڑیں، تمام برائیوں کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں، تاکہ رمضان میں عین ٹائم پہ ہم اچھے انداز سے روزے کو ادا کر سکیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی فائنل جو میچ کھیل ہے ٹائم باقی ہے، لیکن کھلاڑی لوگ وہ ٹائم سے پہلے میدان میں کھیلتے ہیں۔ میدان میں کیوں کھیلتے ہیں؟ آپ ایک عقل میں انسان یہ کہے گا کہ وہ اس لیے کھیلتا ہے کھیل کھیل کے سست پڑ جائے وہاں ہارنے کے واسطے۔ ایک آدمی اگر یہ کہے بھائی ابھی تو کھیل کا میدان باقی ہے، ابھی جو ٹائم ہے 2 دن 4 دن، وہ ٹائم پہ ان کو کھیلنا چاہیے۔ ابھی کھلاڑی لوگ جو کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیلے یا کرکٹ کھیلے یا ہاکی کے کوئی بھی کھیل ہو، وہ وقت سے پہلے کھیل رہا ہے، دیوانہ ہو گیا کیا یہ پاگل ہو گیا ہے؟ اور ابھی سے کھیلو گے تو سست پڑ جاؤ گے، کمزوری آ جائے گی، طاقت ختم ہو جائے گی، عین ٹائم پہ تم ہار جاؤ گے۔ تو آپ کو کیا جواب دے گا کہ بھائی نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے الٹا ہے۔ کیا الٹا ہے؟ ابھی سے ہم کھیل کر آپس میں ایک ہی ٹیم کو بانٹ لیتے ہیں، ایک کو جتاتے ایک کو ہراتے ہیں، یہ جذبہ پیدا کر رہے ہیں، یہ شوق پیدا کر رہے ہیں، یہ ولولہ پیدا کر رہے ہیں، یہ اپنے اندر کی ایک تیاری ہے، تاکہ اس تیاری کو کر کے ہم اصل میدان میں جائیں گے اور جوش اور جذبہ جو ہمارے اندر ہم نے اوپر چڑھا لیا ہے، دماغ میں جنون پیدا کر لیا ہے، ہر حال میں مجھے میدان جیت کر آنا ہے، اس میدان میں کھیل کر مخالف پارٹی کو ہرا کر ہم جیت کر آئیں گے۔ تو وہاں کی جیتنے کے واسطے، اصل میدان کو جیتنے کے واسطے وقت سے پہلے ہم یہاں محنت کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، مشقیں کر رہے ہیں، اور تم سوچ رہے ہو کہ ابھی سے کھیل کر سست پڑ جائے گا، اصل میدان ہار جائے گا۔ یہ نہیں، بلکہ اس سے الٹا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی ہم گناہوں سے بچنا سیکھیں، عبادت کے اندر اضافہ کرنا سیکھیں، دل کے اندر جذبہ پیدا کرنا سیکھیں۔ یہ ہے استقبال رمضان، یہ ہے رمضان کی تیاری۔ پورے 11 مہینہ گزر گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا جانتے ہیں لیکن کھول کر نہیں دیکھتے، قرآن کو کھول کر نہیں دیکھتے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ذکر اذکار جانتے ہیں لیکن ذکر میں نہیں بیٹھتے۔ اتنے لوگوں کو معلوم ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، فری میں بیٹھے ہوئے ہیں، گلی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اذان ہوتی ہے نماز کو نہیں آتے۔ تو اس کی تو تیاری کرنی ہے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو رمضان کا مہینہ میرے اپنے آئیڈیا کے مطابق، جہاں تک میرا علمی مطالعہ ہے، اس آئیڈیا کے مطابق میں یہ کہتا ہوں کہ رمضان کی جو استقبال ہے، تیاری ہے، یہ آئیڈیا بہت ہی اچھا ہے کہ پہلے سے ہی تیاری شروع کریں۔ کیا تیاری؟ نوافل پڑھیں، 5 وقت کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جو دوسرے گناہوں کے کام ہیں ان گناہوں کے کام کو چھوڑنے کی عادت ڈالیں، تھوڑی دیر بھوک پیاس کو برداشت کرنا سیکھیں، اس لیے کہ ہم رمضان میں بھوکے اور پیاسے رہنے ہیں۔ تو یہ تمام جو طریقے ہیں، ان تمام طریقوں کو اگر ہر آدمی اپنی زندگی کے اندر داخل کر لے تو میں یہ کہہ سکتا کہ واقعی ہم نے رمضان کی استقبال کی ہے، واقعی ہم نے رمضان کی تیاری کی ہے۔ اگر ان تیاری کو ہم نہیں کریں گے تو بس 2-3 روزوں کے بعد سست ٹھنڈا ہو جائے گا، 2-3 نمازیوں کے بعد ختم، مسجد خالی۔ تو یہ اس لیے ہوتی ہے نقصان کہ ہم نے پہلے سے تیاری نہیں کی۔ اب ہر میدان میں جائیں گے تو پائیں گے کہ لوگ وقت آنے سے پہلا ہی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ تو ہماری جو رمضان کی تیاری ہے، استقبال رمضان ہے، اعمال کے ذریعے سے کرنا ہے۔ ہر آدمی خود عمل کے میدان میں کھڑا ہو جائے، یہ ہمارا استقبال رمضان ہوگا۔ صرف 2-4 گھنٹے کی بیان سن لیں اور پھر آنے کے بعد سو جائیں تو استقبال رمضان نہیں ہوا۔ استقبال رمضان
دعاؤں کو مانگنا ابھی سے تیاری کیجئے، اللہ جنت عطا فرمائے، جہنم سے ہماری حفاظت فرمائے، اور رمضان کا جو مہینہ ہمارے پر آ رہا ہے اللہ ہم تمام ایمان والوں کو رمضان تک پہنچائے۔ اللہ کے نبی نے اس کی دعا کی ہے، الہی مجھے رجب اور شعبان میں برکت دے اور مجھے رمضان تک پہنچا۔ تو رمضان تک پہنچنے کے واسطے میں دعا کریں اور تیاری نیک اعمال کے ذریعے سے شروع کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔